عجیب عجیب کالیں آتی ہیں. ایک بڑی لبرل خاتون کی کال آئی, بڑی ایجوکیٹڈ, برائی تو نہیں کر سکتا, ان کی اچھی خاتون تھی, لیکن مغربی کلچر کی تعریفیں بہت کر رہی تھی. کہہ رہی آپ کیوں مغربی کلچر کو برا کہتے ہو, اتنی ایکچولی آزادی ہے ہمارے ہاں تو مرد بیویوں کو پیٹتے بھی ہیں, اور ایکچولی وہاں اتنی. میں نے کہا محترمہ آپ وہاں جا کے رہیں. کہ نہیں دیکھیں اتنے اچھے لوگ ہیں اور دیکھیں کتنے قوانین ہیں, وہاں کوئی خاتون کو چھیڑ دیں تو پولیس آ جاتی ہے. یوں چھیڑ بھی دیا تو کیا آ جائے گی, پولیس آ جائے گی. میں نے کہا اگر کوئی مرد بیوی کو مار پیٹ رہا ہے بلا تو یہ تو غلط کر رہا ہے, اس کو تو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوتا شہروں میں. کوئی ہم بھی یہیں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں کچھ لوگ ہیں پیٹتے ہیں ظلم کرتے ہیں, لیکن عمومی ماحول جو ہمیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے. لیکن وہاں پیٹنے کے واقعات یہاں سے زیادہ ہیں. اور دوسرا وہاں پیٹے گا کیوں جب بیگم اپنا کما رہی ہے اور یہ ایک دھیلا بیگم پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بیگم بولے گی ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے بھائی, میں اپنا کھاتی ہوں, تو کیا کرتا ہے, بچوں کو تو کم وقت پالتا نہیں ہے. اور بچوں کے بارے میں بھی کیس کیا تھا, پتا چلا تھا یہ ابا ہے, ورنہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں ابا ہوں. کس بیس پہ وہ پھر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, شرابیں پی پی کے مارتے ہیں. کالز آتی ہیں میرے پاس کینیڈا سے, امریکہ سے, اتنا مارتے ہیں نا بھی عورتوں کو وہاں پہ. میں نے پھر اس خاتون سے کہا, میں نے کہا اگر آپ کو میری بات دلائل سے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کسی انگریز سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ پھر کبھی بھی نہیں کرے گی کوئی خاتون انگریز سے شادی. نہیں کرنی کس سے ہے, مسلمان مرد سے. ان کو پتا ہے یہ بیوی بنا کے رکھ لے گا, گورا بیوی بنا کے نہیں رکھے گا. تو یہ کتنا اچھا کلچر ہے کہ کوئی عورت, مسلمان عورت, کسی گورے سے کبھی شادی کا تصور بھی دماغ میں نہیں لاتی, بلکہ گوروں کی جو عورتیں ہیں وہ مسلمانوں سے شادی کرتی ہیں. جا کے دیکھ لو, جاپان کی عورتیں پٹھانوں کے قبضے میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. حقیقت بتا رہا ہوں, جاپان میں پٹھان دبا کے جیپنیز عورتوں سے شادی کر رہا ہے. اب اس پہ تو لوگ عیاشی دے رہے ہیں افغانیوں کو, پٹھانوں کو, کہ تم عیاشی کر رہو, ایک بیوی ادھر ایک جاپان میں عیاشی ہے. اللہ کے بندو, یہ عیاشی نہیں, ان عورتوں کے حقوق کا اسلام نے تحفظ کیا ہے کہ ان کو ان کے مرد عزت اور وفا نہیں دیتے. تو عورت کو یہ آپشن دیا کہ تمہارے مرد نہیں دے رہے نا وفا, تو ہم نے مسلمان مرد کو اجازت دی ہے کہ تم اس کی دوسری بیوی بن جاؤ. تو وہ پہلے امتحان لیتی ہیں اس پٹھان کا, ایسے ہی نہیں کوئی کسی کی بیوی بن جاتی. وہ جاپان ہے, وہ ہر چیز کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہے یا نہیں ہے. پھر وہ اسلام قبول کر کے اس پٹھان کی دوسری بیوی بن جاتی. خود پٹھان بن جاؤ اگر مسلمان نہیں بنتے تو, اگر تم مسلمان کو پٹھان تو بن جاؤ, تو وہ پھر وہ ہو جاتی ہیں. تو یہ اسلام نے ان کو بھی پروٹوکول دیا ہے, ان عورتوں کو بھی, ان کو تحفظ, شوہر مل جاتا ہے. ہمارے رشتے دار جاپان میں رہ کے انہوں نے کہا جیپنیز عورت جاپانی مرد کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی. اگر اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف جیپنیز ہے, وہ کبھی بھی جیپنیز سے شادی نہیں کرے گی, وہ مسلمان سے شادی کرے گی. یہ ان کا, یہ اخباروں کی رپورٹ نہیں ہے, یہ مشاہدے پر مبنی رپورٹ ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ رات کو گھر نہیں آئے گا, 2-4 دن کے بعد نائٹ کلب میں جائے گا. مسلمان کا کم از کم اتنا تو اطمینان ہے, ٹھوک بجا کے دیکھتی ہے وہ کہ بیوی کا گھر بسائے گا کہ نہیں بسائے گا. تو یہ ہے اسلام. جو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بھائی وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور آپ ان کو فالو کر رہے ہو, یہ عجیب سی بات ہو گئی. تو یہ اسلام نے جو عیاشی ویاشی ہے نا, عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے, لیکن اس کا ایک پروسیس رکھا ہے کہ غلط طریقے سے نہیں, انسان کے بچے بنو, نکاح کر کے تمیز کے ساتھ زندگی گزارو, اس کے خرچے اٹھاؤ, اس کے حقوق پورے کرو. تو اس طرح کیسے تو کر سکتے ہو. اس کے علاوہ تو زنا کو حرام اس لیے نہیں, نکاح اس لیے نہیں ہے تاکہ لوگ زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے, یاد رکھو. اس سے یہ لگتا ہے کہ گویا نکاح ایک مجبوری ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے مجبوراً یہ کام کر لو. نہ, زنا اس لیے حرام ہے کہ لوگ نکاح کریں. تھوڑی گہری بات ہے, مشکل سے سمجھ میں آئے گی. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی زنا سے بچنے کے لیے شریعت نے کہا نکاح کرو. اس تعبیر, یہ غلط تعبیر ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک نکاح ایک مجبوری ہے, زنا کیونکہ کہیں غلط طرف نہ چلے جائیں لہذا نکاح کر لو. تو کیا مطلب جس کو زنا کا خوف نہ ہے پھر وہ نکاح نہ کرے, یہی نتیجہ نکلے گا نا. ایسا نہیں ہے, زنا کا خوف نہیں بھی ہے تو بھی کیا کرو, نکاح. پیغمبروں کو تو زنا کا کوئی خوف نہیں ہوتا, پھر بھی کرتے تھے وہ. زنا کو حرام اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ کہاں جائیں, نکاح کی طرف جائیں, اس طرف نہ آئیں. وہ تو جائیں, چاہے زنا کا خطرہ نہ بھی ہو پھر بھی جائیں اس طرف, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ نہیں جائیں گے, عورتوں کا نقصان ہے اس میں, عورتیں مرد سے شادی نہیں کریں گی, مردوں کا نقصان ہے اس میں. اس لیے شریعت نے دونوں کو ترغیب دی ہے کہ تمہارے لیے کوئی پیغام بھیجے تم بھی قبول کرو, اور مرد کو کہا کہ تم بھیجا کرو پیغام. سمجھ آ رہی ہے بات؟